مرحبا مرحبا سلام رمضان، مرحبا مرحبا سلام رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن سلام رمضان میں تسلیم صابری آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ ہجرت فرمائی اور ساتھ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کفار یہ نہیں چاہتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے روانہ ہو جائیں، بچ کر چلے جائیں۔ جب وہ نکل گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی سیدنا صدیق اکبر، تو پیچھے کفار مکہ نے یہ آفر دی کہ جو ان کو پکڑ کر لائے گا حضور کو اور ان کے ساتھی کو، اس کو 100 اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ اور یہ چھوٹا انعام نہیں تھا، بہت سے لوگ تیار ہوئے ہوں گے، لیکن ان میں ایک شخص تھا سراقہ جس کا نام تھا، اس نے کہا جی میں پکڑ کر لاتا ہوں، میرا گھوڑا بہت تیز رفتار ہے، میں ابھی پکڑ کر لے آتا ہوں۔ وہ اس نے گھوڑا چلایا اور اس طرح دوڑایا کہ وہ ان کے قریب پہنچنے والا تھا۔ وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر پیچھے مڑتے تھے، مڑ کر دیکھتے تھے بار بار، اور انہیں یہ خیال ہو گیا کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، اور وہ پیچھا کرتے کرتے بہت تیزی سے آ رہا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ کوئی ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ فرق کم رہ گیا اور سراقہ کو سیدنا ابو بکر صدیق نے پہچان لیا کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ سراقہ ہمارے بالکل قریب پہنچ گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، رب ہمارے ساتھ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور اس دعا کے نتیجے میں زمین نے سراقہ کے گھوڑے کو چاروں ٹانگیں پیٹ تک اپنے اندر پیوست کر لیا، وہ پھنس گیا۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس سے بچائیے، مجھے آزاد کیجئے، میرے گھوڑے کو بچائیے۔ میں گواہ بنا کر کہتا ہوں خدا کو کہ میں کسی کو آپ تک نہیں آنے دوں گا، جو بھی آپ تک پہنچنا چاہے گا میں یہیں سے واپس مڑ جاؤں گا اور اسے آپ کا ذکر بھی نہیں کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کو حکم دیا، زمین نے سراقہ کے گھوڑے کو چھوڑ دیا اور وہ واپس پلٹ گیا۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت رب تعالی نے زمین کو بھی اپنے محبوب کے تابع فرما دیا ہے کہ جو حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیں، زمین، درخت، پتھر، یہاں تک کہ درختوں کے خشک تنے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ہیں، اطاعت میں ہیں۔ آج کے پروگرام میں ناظرین کرام ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے، نعت خوانی کا ایک بہت بڑا نام، افق نعت پر چمکتا دمکتا ایک ایسا ستارہ کہ جس کی روشنی، جس کا اجالا نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر کے نعت سے پیار کرنے والے اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں جس طرح سے میں نے دنیا کے کونے کونے میں دیکھی ہے، شاید بہت کم لوگ، کم نعت خواں ایسے ہوں جن کی محبت اس طرح سے لوگوں کے دلوں میں بستی ہے۔ آپ نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی تگ و دو کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کو اپنی پہچان بنایا۔ محنت کرے اور پھر اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہو جائے تو پھر ایسی ہی شخصیات سامنے آتی ہیں۔ الحاج پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم روفی صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور ہمارے ناظرین چاہ رہے تھے کہ روفی صاحب کس دن تشریف لائیں گے۔ آپ کا بھی میں اسٹوڈیو 5 انتظامیہ کا، تسلیم صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا، اور یہ لمحے حضور کے ذکر میں گزریں گے، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے۔ کچھ یاد ہے کب آغاز ہوا اس سفر کا، اس مبارک سفر کا؟ اس کا آغاز تو میرے بچپن سے ہی ہے۔ اچھا، میں بہت چھوٹا سا تھا، وہ سائیکل ہوتا ہے نا،
साइकिल के आगे हैंडल के ऊपर एक छोटी सी बास्केट लगती है, जी हाँ। जिसमें लोग सब्जी वगैरह, मैं उस बास्केट में आ जाता था, मुझे उसमें बिठा के, अच्छा, इतने छोटे थे इतना तब? छोटा सा था, मुझे मेरे बुजुर्ग उसमें बिठा के ले जाया करते थे मस्जिद में, कभी कहीं जाके कि आप वहाँ जाके नात पढ़ें। अच्छा, और मेरी शुरुआत इसी रमज़ान मुबारक से है वाह वाह, कि मैं सहरी से पहले जामे मस्जिद जूदी फैसलाबाद में पीपल्स कॉलोनी में, मैं अगर कभी लेट हो जाता तो मस्जिद से ऐलान होता कि रूफी जल्दी पहुंच जाए, सहरी में वक्त कम रह गया है तो आके नाते सुनाए। वाह वाह वाह, तो वाह। मेरी इब्तिदा ये रमज़ान मुबारक और मेरा पहला इंस्टीट्यूशन जो है मस्जिद है। वाह वाह, उस वक्त याद है कौन सी नात पढ़ते थे आप ज्यादा? नहीं, इस वक्त नहीं मुझे, मैं बड़ा रिकॉर्ड बहुत करता छोटे हूँ। थे ज़ाहिर बात। हाँ जी, मैं बहुत छोटा तो था। उस वक्त अंदाजा नहीं है, लेकिन मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उसने तो आपको पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया ना। ये एक ब्रेक थ्रू था, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। मगर इससे पहले मैं कुछ और नातें पढ़ता था, जिसको कहना चाहिए ना कि जैसे आपने फरमाया कि ब्रेक थ्रू यही था, मीठा मीठा है यही मेरे था मोहम्मद का नाम। अच्छा, मैं वो सुनूंगा आपसे जो आप इससे पहले पढ़ते थे, कोई उसमें से अगर कोई रिकॉल कर सकें आप। हाँ जी, हाँ जी, जी। तो वो कोई एक नात मैं आपसे सुनूंगा, लेकिन मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, ये तो एक ऐसा कलाम हुआ ना कि जिसने फिर पूरी दुनिया को आपका गर्विदा बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जो इसके लिखने वाले हैं ना, हाफिज़ मोहम्मद हुसैन हाफिज़ साहब, जी हाँ, वो भी फैसलाबाद के। तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, गरीक रहमत करे। मुझे उन्होंने बुलाया कि आप नात पढ़ते हैं तो मेरी कुछ नातें पढ़ें आप। अच्छा, इतनी सारी बुक्स दे दी उन्होंने मुझे अपनी। हाँ, उनकी वो बहुत ज़ूदगो हैं, बहुत ज़्यादा लिखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ। तो मैं मुख्तलिफ किताबें उनमें गो थ्रू हो रहा था। जब मैंने ये पढ़ा ना जी, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, इट वाज सो कैची। मैंने कहा मुझे अगर कैची लगता है तो सुनने वालों को भी लगेगा। वाह। और वो दौर ऐसा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था बतर्ज फलां, हाँ जी हाँ, उसके ऊपर किताबों पर ये लिखा होता था। जी हाँ। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों, ये वाली तर्ज पे पढ़ना है। उसी पे मैंने पढ़ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये उसका फजल करम है, मेरा कोई कमाल नहीं। वाह वाह, उसका फजल करम है, उसने कबूल कर लिया। वाह। मैं चाहता हूं कि आगाज हम उसी से करें जिससे समझे, आपका आगाज तो नहीं कह सकते लेकिन जो आपकी पहचान बना जी। शुरू, जो जिसको ब्रेक थ्रू कहते हैं। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। उन पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। वही हसनी हुसैनी चमन के फूल, नूरे मौला अली जाने ज़हरा बतूल, जिनके नाना रसूले खुदा सी मकाम। उन पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। वाह वाह वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। रूफी साहब, मैं जब कॉलेज में जाता था ना, तो ये उस वक्त एल्बम आया था, गालिबन कोई 30 साल हो गए होंगे इस बात को। तो कॉलेज जाता था तो हमारे घर वालिद साहब मेरे सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रहे होते थे, मैं कॉलेज के लिए तैयार। तो हमारे यहाँ सुबह नातें रोज़ाना ये मामूल था, वो नातें ज़ोहरी साहब की, हमदानी साहब की, आज़म चिश्ती साहब की, कारी ज़ुबैद रसूल की, वो नातें। तो मेरे वालिद साहब को किसी ने आपका कैसेट दिया, उस वक्त कैसेट चलता था। जी जी, वो कैसेट का दौर था। कैसेट आया था,
تو وہ کیسٹ جو ہے نا وہ صبح والد صاحب اب وہ جو ہے نا وہ تقریباً روز آپ کی کیسٹ لگنے لگ گئی ہے. اس میں یہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. تو مجھ سے کہتے میں اس وقت محفلوں میں جاتا تھا تو مجھ سے پوچھتے تھے کہ یار یہ ظہوری صاحب ہیں, یہ ہمدانی صاحب ہیں, یہ جو ہے اختر قریشی ہیں, تو یار یہ کون ہے, یہ بڑی میٹھی آواز ہے, یہ ان کو تم میں نے کہا جی میں ان کو نہیں جانتا. تو یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یار عبدالرؤف روفی ہیں. کوئی یار یہ بہت میٹھا پڑھنے والا بندہ ہے, یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. تو اس وقت آپ کا تعارف اس طرح ہوا اور میرے والد نے وہ میرے دل میں ایک تجسس ڈالا کہ یار یہ بندہ کون ہے جو اتنا اچھا پڑھتا ہے, تو وہ تلاش کریں ہم اس کو. یعنی اس میں آپ کی جتنی نعتیں تھیں وہ ہمیں اس دور کی ازبر ہو گئی تھی. اللہ یعنی اکبر. اللہ. آپ کی کیا کیفیت تھی جب وہ البم آیا اور پوری دنیا میں پہنچا؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا تھا جی. اچھا. لوگ پوچھتے تھے, پہچانتے تھے مجھے بڑا ایسے لگتا تھا جیسے کوئی ڈریم ہی ہے یہ کوئی. میں آئی کوڈ نیور امیجن. چاہتے تھے کہ آپ نعت آپ کی پہچان بن جائے پوری دنیا میں؟ چاہتے تھے آپ؟ میری امی جی چاہتی تھی. باقی آپ کی فیلڈ تو پہلی آپ ہاں جی پڑھاتے تھے باقاعدہ جی جی یونیورسٹی میں. جی جی ایگزیکٹلی. میں نا جب کالج یونیورسٹی میں آیا نا تو میری کچھ ملنا جلنا ایسا ہوا احباب سے, میں غزل کی طرف آ گیا. ٹھیک ہے. کالج یونیورسٹی میں. لیکن میری امی جی کو یہ پسند نہیں تھا. پڑھتے ہوئے یا پڑھاتے ہوئے؟ پڑھتے ہوئے بھی پڑھاتے ہوئے بھی. ٹھیک ہے. اور امی جی نے مجھے ایک دفعہ کہا بیٹا تو نعت شروع کر, تو بچپن میں نعت پڑھتا تھا تو نہ چھڑ. ہاں نعت رو نہ چھڑ. نہ چھڑ, تیرا دنیا میں نام ہوگا. یہ میری امی جی کے الفاظ ہیں, تیرا دنیا میں نام ہوگا. اور مجھے ایسے لگا کہ یہ امی جی کہہ رہی ہیں ہاؤ اٹ از پاسبل. کہا پدی کیا شوربہ, میں کیا میری کیا حیثیت ہے. واہ. لیکن میں نے کہا امی جی ٹھیک ہے. اور میں پی ٹی وی لاہور سے پھر کچھ میں نے نعتیں ریکارڈ کروائیں وہ کلین شیپڈ کے ساتھ. اور جب وہ ٹی وی پہ چلی نا تو میں نے سوچا امی جی اب مجھے داد دیں گی. تو میں نے کہا امی جی آپ نے رات وہ نعت دیکھی ہے تو میری کیسی لگی آپ کو؟ ہاں اتنا بڑا بڑا محمد لکھا ہوا آتا تھا. یعنی مجھے داد نہیں دی کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دیکھ کے خوش ہوتی رہی. کیا بات. محمد لکھا ہوا اتنا بڑا آتا تھا, بڑا اچھی نعت تھی. ایسے مجھے یہ ان کی سب سے بڑی میرے لیے داد. کیا بات. مگر دل سے خوش ہوئیں. میں جب ان کا آخری وقت تھا, بیمار تھی, طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تو مجھے میاں حنیف صاحب میرے بڑے محسن ہیں, انہوں نے مجھے میلاد کے بلایا. تو میں نے کہا امی جی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ جائیں اور محفل میلاد کریں. واہ. میں میلاد پہ چلا گیا. میرے میلاد کے دوران پیغام آیا کہ آپ کی امی جی کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. اتنی ان کی طبیعت خراب تھی, مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے اتنی محبت, اتنا عشق تھا, اتنی محبت تھی انہوں کہ میری جان کی خیر ہے بیٹا جاؤ محفل میلاد کی. اچھا یہ کہا جا سکتا ہے کہ عبدالرؤف روفی وہ ماں کی دعاؤں کا ثمر ہے؟ بالکل کہہ سکتے ہیں یہ؟ میں کہہ سکتا ہوں جی. کہ ماں کی دعاؤں کا ثمر دیکھنا ہو تو عبدالرؤف روفی کو دیکھ لے. میں کہتا ہوں جی میری نا بڑی بہن نے ایک دفعہ کوئی امی جی کو میری شکایت لگائی ٹیلی فون پہ, تو میری ماں جی نے کہا خبردار میرے روفی کے بارے میں آئندہ تو انہیں کو بات کی, یہ میری بڑے بختوں والا بیٹا ہے. ہائے 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 ہائے. تو اس وقت مجھے یہ اس بات کی سمجھ نہیں, یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اللہ نے کیا میرے بخت جگایا میری ماں کی دعا کے صدقے سے. واہ. آپ کی والدہ کون سا کلام زیادہ پسند کرتی تھیں؟ کچھ یاد ہے؟ کچھ بھی جی, پڑھ دیں حضور کا ذکر کریں, کچھ بھی وہ بہت پسند کرتی تھیں. میرا مسجد میں جانا وہ سنتی تھیں. اور میرے گھر میں ہر مہینے میں ایک محفل میلاد ہوتی تھی. میری امی جی خود بڑی نعت اچھی پڑھتی تھی. واہ واہ. میں ایک مجھے ان کا ابھی تک یاد ہے امی جی کا, وہ پڑھتی ہوتی تھیں مومنو ایک روز اس دنیا سے جانا ہے ضرور, اللہ اللہ. ذائقہ اس موت کا ایک روز چکھنا ہے ضرور.
واہ واہ. یہ میں بڑا سنا کرتا میں چاہتا ہوں آپ کی والدہ کا اتنا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کو آمین. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام، آمین. جن کی تربیت سے آج دیکھیں نا، جن کا تربیت یافتہ بیٹا لاکھوں دلوں میں حضور کی محبت کے دیپ جلا رہا ہے، وہ ہستی کیسی مبارک ہستی، جنتی عورت ہیں وہ تو، جنتی. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، پنسورا ہوتا ہے نا، 2 مہینے کے بعد مجھے کہتی تھی مجھے نیا پنسورا لگا دو. وہ ایسے پلٹ کے نا وہ اتنا پنسورا شہید ہو جاتا تھا، ہوئے ہوئے اتنا وہ پڑھتی تھی. میں نے اپنی امی جی کو عبادت یا کھانا پینے کے علاوہ اور کوئی کام کرتے دیکھا ہی نہیں ہے. ہوئے ہوئے. اور آپ یقین کریں کہ میں ایک ایسی بات میں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کی. جس وقت میری امی جی کا انتقال وصال ہوا ہے، اسی وقت میرا ایک جاننے والا مدینے میں ایک کسی شخص سے ملا تو کہتا یار تم بڑے اپسٹ کیوں ہو؟ وہ بندہ اللہ والا تھا. اس نے مدینے میں بتایا کہ رفیع صاحب کی والدہ فوت ہو گئی ہے. اللہ اکبر، اللہ اللہ. کیسی مبارک عورت، کیسی مبارک خاتون. اور یہ یقیناً انہی کی ناظرین ایسے بزرگوں کی ہی میرے تربیت. جو گھر سے کچھ دور ایک مجذوب آدمی تھا، لوگ اس کو کھانا دینے آتے تھے. جس دن میری امی جی کا وصال ہوا، اس کو کسی بات کی سمجھ ہی نہیں تھی. لوگوں کو سمجھتی تھی کہ یہ کوئی پاگل ہے. کھانا دینے گئے تو اس نے کہا آج کھانا نہیں کھانا. وہ حیران ہو گئی، یہ بول رہا ہے کہ آج کھانا نہیں کھانا. کیوں نہیں کھانا؟ کہتا آج رفیع صاحب کی امی جی کا وصال ہو گیا. ہوئے ہوئے ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کے مقام مرتبے میں بلندیاں رفتیں عطا فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں بڑا مس کرتا ہوں اپنی آج بھی آج میری ماں جی ہوتی کتنی خوشی خوش سے پھولی نہ سماتی کیا بات. کہ میرے بیٹا کا نعت خوانی میں نام ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے، میں نے نوٹ نہیں کیا تھا کلام، لیکن قصیدہ بردہ شریف ان کے ایصال میرے ثواب دل کی بات کہہ دی ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے قصیدہ بردہ شریف. ناظرین آپ بھی جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے اور یہ دیکھا جاتا رہے گا، ظاہری بات ایک ایسا ڈاکومنٹ بن رہا ہے، وہ گفتگو جو رفیع صاحب کی قلبی جذبات جو آپ نے نعتوں کی صورت میں سنے ہیں، لیکن ان کی باتیں، ان کی گفتگو اس طرح آپ تک پہلے نہیں پہنچی ہے جو اس پروگرام کے تھرو پہنچ رہی ہے. تو اس پروگرام کے تھرو میں چاہتا ہوں کہ جن کی دعا سے روفی بنا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب آپ بھی کیجئے اور قصیدہ بردہ شریف یہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأول مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ اللہ. اللہ نے ہر گھر میں ماں کے روپ میں ایک پیر بھیجا ہوا. ہائے ہائے. کبھی پیروں کی طرح عزت کر کے دیکھو. کیا بات. میں اللہ ریاکاری سے بچائے، میں بچوں کو انسپائر کرنے کے لیے میں بات کرنے لگا ہوں کہ آخری 8-10 سال الحمدللہ میں نے اللہ کی توفیق سے اپنی امی کو بیک نہیں کی. ہوئے ہوئے ہوئے. نہیں کی. میں نے اس طرح ادب کیا. میں
یونیورسٹی جاتا تھا پاؤں قدم چوم کے جاتا تھا. آئے مجھے تھوڑا سا ادراک ہو گیا تھا کہ یہ بہت بڑی ہستی ہے, بہت بڑی ہستی ہے ماں. واہ واہ واہ, کیا بات. دیکھیں کہ ہم پروگرام آپ کا اسٹوڈیو 5 کا کرنے آئے ہیں میلاد کے حوالے سے, رمضان کے حوالے سے, اور ذکر میری ماں کا ہو رہا ہے, ساتھ میلاد ہو رہا ہے. میری بڑی خوش ہوتی ہے. یہ تو ان کا تصرف ہے. یہ ہم کون ہوتے ہیں ذکر کو کوئی سمت دینے والے یا کوئی رخ دینے والے. یہ تو کبھی بھی, میں آپ کو پتہ ہے آپ برسوں سے مجھے جانتے ہیں, میں اس طرح کا کوئی سیٹ اپ کر کے نہیں بیٹھتا کہ میں پروگرام کو کس طرف لے کے جاؤں گا. میری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس رخ پر چل پڑیں جہاں ہمیں لے جایا جا رہا ہے, اس میں بہہ جائیں, بس ان موجوں میں بہہ جائیں, اور وہی کیفیت ہے, وہی کیفیت ہے. اور آج یہ صرف یہ قصیدہ بردہ شریف ہی نہیں, بلکہ جتنے ہم کلام پڑھیں گے, جتنا کلام پڑھیں گے, آج روفی صاحب حضور نبی پاک کے قدموں کا صدقہ ہم روفی صاحب کی والدہ وہ جنتی عورت ہیں, ان کی روح کو ہم ایصال ثواب کریں گے انشاءاللہ. روفی صاحب آپ کے آنے سے نا ایک نئی شان آئی ہے اس شعبے میں. میں جو فیل کرتا ہوں, میں اکثر آپ کا تعارف کراتے ہوئے یہ کہتا بھی ہوں کہ اس شعبے کو ایک اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنے محبوب کا صدقہ اس دور میں ایک شان دی ہے آپ کی شکل میں. نئی طرزیں, نئے ایک جو درود اہل بیت جو بنایا آپ نے, اور میں نے میاں حنیف صاحب کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے. بے شک جی. آپ نے اکثر کہا کہ اس کا کریڈٹ میاں حنیف صاحب کو جاتا ہے. میرے بڑے محسن ہیں جی. بہت, تو ان کے بھی جو بزرگ ہیں ہم ان کو بھی ایصال ثواب کرتے ہیں. میاں صاحب کے یہ جو کام ہے نا نعت کا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی ہوئی ہے حضرت حسان کو کہ اے اللہ جبریل کے ذریعے میرے حسان کی مدد فرما. بے شک. ہم نعت خوانوں کی مدد ہوتی ہے. ہم نے جب بھی نعت کی کمپوزیشن کے لیے کوئی کام شروع کیا, اس کی ریکارڈنگ کے لیے شروع کیا, جب ریکارڈ کر کے ہٹتے ہیں تو قسم خدا کی ایسے لگتا ہے کہ یہ کسی مدد کے بغیر اتنا اچھا کام ہو ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح فرمایا. ہمیں ایسے لگتا ہے بالکل ہم اس قابل نہیں ہے جتنا اچھا کام ہو گیا ہے. صحیح. یہ ہماری مدد ہوئی, یہ عطا ہے, یہ عطا ہے. کمپوزیشن بھی بن جاتی ہے, ریکارڈنگ بھی اچھی ہو جاتی ہے. یہ اٹس آل بلیسنگ, اللہ کے نبی کی شان ہے. بس ہم اور چیزیں بھی سنیں گے, اور چیزوں پہ بھی ڈسکس کریں گے, لیکن درود اہل بیت جو ہے نا وہ تو اتنا ایک اس کلام کو جیسی مٹھاس چاہیے تھی نا, جیسی اس میں مٹھاس چاہیے ہے, تو وہ مٹھاس پوری. اللہ تعالیٰ میاں حنیف صاحب کو بھی سلامت رکھے, ان کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے. تو یہ ان کے بھی بزرگوں کے لیے ایصال ثواب ہے. آپ کی مہربانی, آپ کا بڑا پن ہے کہ ایک کسی چینل کے یا اسٹوڈیو جیسے 5 ہے دوسرے کا نام نہیں لیتے. آپ کا بڑا پن ہے کہ میاں حنیف صاحب ہمارے سر کا تاج ہیں. جو وہ کام کر رہے ہیں نا, ہم تو ہماری نسلیں بھی ان پر قربان ہیں, جس طرح کی وہ محبت سے کام کر رہے ہیں. الحمدللہ. آج ہی میری بات ہوئی ہے مدینہ شریف میں. اچھا ماشاءاللہ. ہمارا بھی سلام پہنچے اس پروگرام کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کے بزرگوں کے درجات بلند فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود, اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود, حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا
एक नाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदातिना फातिमा व सय्यदातिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। क्या बात, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। बहुत परफेक्शन के साथ काम करना कैसे ख्याल आया? मैंने आपको बहुत एक परफेक्शन के साथ काम करने वाला कोशिश करते हैं। एक एक लफ्ज़ पर ज़ेर आनी है, ज़बर आनी है, इतनी आप जो आपको सुनकर लगता है कि आप एक एक लफ्ज़ पर बड़ी मेहनत करते हैं। और मैं अपने ऑडियंस को भी आई वुड लाइक टू टेल देम कि मुझे कभी उर्दू तलफ़्फ़ुज़ में कभी रहनुमाई की ज़रूरत हो, मैं तस्लीम साहब से लेता हूँ। इनका तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है। और अरबी का फिर अरबी जो उस्ताद हैं अरबिक के, उनसे पर्शियन का हो तो कम अज़ कम PhD किसी बंदे से मैं पर्शियन के उनका पूछता हूँ। ये नात जो है ये तेज़ तलवार पर चलने वाली बात है। अल्लाह, ये कोई मामूली बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। ज़ेर ज़बर की तो बहुत बड़ी गलती है। तो शऊरी कोशिश की है कि इसको सही पढ़ा जाए, एक एक लफ्ज़ सही अदा किया जाए। ज़ेर ज़बर कोशिश करते हैं, फिर भी कोई गलती हो जाए तो अल्लाह से माफ़ी भी मांग लेते हैं कि इंसान है कि वो गलती हो सकती है, लेकिन शऊरी कोशिश की है। अब मैं जो बिल्कुल मेरे शुरू के जो कैसेट्स हैं ना, मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ी नदामत होती है। उसमें मेरे तलफ़्फ़ुज़ में बड़ी गलतियाँ हैं और इस तरह की बड़ी है। अब जब आज का दौर देखते तो आप इस दौर के लगते नहीं हैं हमें। यानी अब इस दौर में देखें तो वो सब चल रहा है वाली बात है ना, कि सब चलता है। तो वो लेकिन आप जितना एहतमाम करते हैं, एक एक लफ्ज़ की ज़ेर ज़बर कैसे अदा होना है, इतनी मेहनत लोगों से बात। ये बात सोच ले कि मैं मवाजा शरीफ के सामने खड़ा हूँ, ये जो मैं कलाम पढ़ रहा हूँ क्या मैं पढ़ सकता हूँ? बंदे को खुद ही अंदर का दिल बता देगा कि ये तोल के बोलो ज़रा, कितनी मेहनत से तैयार करके भरपूर। आपका पसंदीदा कलाम कौन सा? कितने कलाम आपने माशाल्लाह पढ़े हैं? को आज 300-350 कलाम पढ़े हैं मैंने। आज हमारे नाज़रीन को वो सुनाएं वो भी कि जो रूफ़ी साहब को बहुत पसंद है अपना पढ़ा हुआ। मैं ये कह नहीं सकता, मेरे आका की सारी नातें बड़ी प्यारी हैं। कोई एक जिसका अभी दिल चाह रहा है, बहुत मूड हो रहा है जी, अभी ये पढ़ना चाहिए। ये मेरा बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस नात से। अच्छा। मैं फिर वो बात करने लगा हूँ। मैं आई वॉज लिसनिंग टू मेहदी हसन। अच्छा। मेहदी हसन साहब ने आगाज़ किया नात के साथ। ठीक है। बस अपने दिल में मदीने की आरज़ू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। मेरी जान निकल गई। होए हाय हाय। मैंने कहा यार ये क्या मतलब? मैंने फ़ौरन वो नात लिख ली। ठीक है। पता चला कि ये हमारे हमसाया मुल्क के एक हिंदू बॉर्न बेबी, यानी बच्चा जो पैदा हुआ हिंदू था, बड़ा हुआ, शेर कहने शुरू किए, नात कहनी शुरू कर दी, करम हुआ, मुसलमान हो गया। उस वक्त आज से 30 साल पहले, उस वक्त उनकी 95 एज थी। अच्छा। और उस वक्त उनको पता चला था कि पैदाइशी नाबीना पैदा होने वाले को 95 की एज में नजर आना शुरू हो गया। हाय हाय हाय। इस नात का सदका देखे। वाह। और कन्वर्टेड मुसलमान था। बिल्कुल ऐसे था। और ये उनका जो नात का जो शेर है ना, वो मैं सुनाता हूँ। पसंद है आपको? मैंने इब्तिदा इसी से की। वाह वाह, बिस्मिल्लाह। इसी से इब्तिदा की है। वाह। शौरी तौर पे। वाह। बस अपने दिल में मदीने की आरज़ू रखना, फिर उनका काम है
جذبے کی آبرو رکھنا، بس اپنے دل میں بہت ضروری ہے دیدار مصطفیٰ کے لیے، بہت بہت ضروری ہے دیدار مصطفیٰ کے لیے، جگر کے خون سے آنکھوں کو باوضو رکھنا، جگر کے خون سے آنکھوں کو باوضو رکھنا، بس اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، پھر ان کا کام، پھر آپ کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا۔ واہ واہ واہ، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، ایسے ہوا ہے۔ واہ کیا بات، 95 سال کی عمر میں بینائی لوٹ آئی، خدا کی قسم، ذرا دیکھیے تو صحیح۔ اور میں نے اب تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوں حضور کا ذکر، اور وہ مدینہ شریف سونر اور لیٹر نہ گیا ہو۔ بالکل ایسا جاتا ہے وہ اپنے دل سے مدینے کی آرزو رکھنا۔ بس پھر میں جب پہلی دفعہ گیا ہوں، میرے پاس ایک سنگل پین نہیں تھا، میں ایک نعت پڑھ رہا تھا، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے۔ ایک بندہ اٹھا کہنے لگا جی ٹکٹ مجھ سے لے لیں، دیکھ کر آئے، ہمیں آ کے بتائیں شہر مدینہ کیسا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میری مسز نے کہا میں نے بھی ساتھ جانا ہے۔ تسلیم صاحب یہ والے حالات نہیں تھے میرے، اب تو اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ میں اپنی بیوی کی جیولری بیچ کے اس کو ساتھ لے کے گیا۔ واہ واہ، پھر وہاں جا کے ایسا ملٹیپل ویزا ملا ہے، واہ واہ واہ، اب یاد ہی نہیں ہے کتنی دفعہ گئے ہیں، پوری فیملی کے ساتھ گئے کتنی ہیں، دفعہ بلاوا ہوا، کتنے دوستوں کو ساتھ لے کر گئے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کر گئے ہیں۔ میرے بچوں نے اپنی عمروں سے زیادہ عمریں کی ہیں، سرکار نے اتنا کرم کیا۔ واہ، اور سب نعت کے صدقے۔ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، مجھ میں تو ایسی بات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ عشق شہ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں لوگوں، مفلس و خستہ حال تھا میں جی، مفلس و خستہ حال تھا میں، نام محمد کہ میں قربان، نام محمد کہ میں قربان، اب وہ میرے حالات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو،
इतनी मेरी औकात नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात। मैं आपको बताऊं, जितने भी अहबाब जाते हैं सरकार की बार, हर एक को अपनी हाजिरी का मज़ा आता है, मगर मेरा गुमान कहता है नात खान की हाजिरी का एक अपना ही मज़ा है। हाय हाय हाय, हम जब जाते हैं ना जी, इसका एक और ही, वाह। कांट एक्सप्लेन इट। और हफीज़ ताइब मरहूम साहब, मरहूम, अल्लाह तबारक ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। मुझे एक दफ़ा उन्होंने एक नसीहत की, कहते आप जाते हैं ना मदीना शरीफ, आज के बाद आपने जब मदीना शरीफ पहुँचना है ना, पहले बीबी सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला वाह वाह, आपकी बारगाह में जाना है, वहाँ से आपकी सिफारिश लेके फिर आपने सरकार की बारगाह में जाना हाय है। हाय हाय, ये ऐसा उन्होंने मुझे, ये बुजुर्गों का नुस्खा है जी। हाय 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 हाय, ये सूफिया का नुस्खा, हाय 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 हाय, ये जिन्होंने पा लिया ये उनका नुस्खा है। अल्लाहु अकबर। हाजिरी का मज़ा ही और हो गया, मज़ा ही और हो गया। पहले बारगाह में गए, सलाम अर्ज़ किया, आपसे इजाज़त लिया, आपसे सिफारिश करवाई, फिर हुजूर की बारगाह में आए, वाह। मज़ा ही और। भिखारी का तो काम ही यही है ना, भिखारी गदागर जब जाए तो पहले शहजादी कौनैन की बारगाह में हाजिर हो, और फिर ये तो सूफिया का तरीका है, बुजुर्गों का तरीका है, सैयदा कायनात की बारगाह में हाजिर होकर इल्तिजाएं करके फिर अंदर जाना। और मैंने तो वो बारगाह ऐसी देखी है जी कि एक दफ़ा ना एक व्हील चेयर पे एक बुजुर्ग जा रहे थे तो दुआ मांग रहे थे मस्जिद नबी के अंदर। तो एक बंदा बुजुर्ग आया, उसको कहा बात सुनो, दुआ मांगनी है ना तो खाना काबा जाके मांगो, इधर बिन मांगे मिलता है। हाय 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 हाय। हाय, तो क्या? ये हकीकत है। वाह। जहन में आए, गुमान भी आ जाए कि मुझे ये चाहिए, वहाँ अता होता है, वो तमन्ना पूरी करते हैं। क्या बात, अल्हम्दुलिल्लाह। दरबार है ना, हाय हाय, मालिक का दरबार है, हाय हाय हाय, मालिक का दरबार है। वो जो आ जाए जो वहाँ, तो वो तो सारी दुनिया को सखावत मिली ही वहीं चमक से। तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। क्या बात, हाय हाय हाय। बिल्कुल हकीकत है ऐसा। किस चीज़ को आपने वालदा का जिक्र किया कि वालदा होती तो क्या, और ये कैफियत कुछ और है। इसके अलावा क्या चीज़ में आपको माशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, दुनिया भर में आपके सफ़र हुए, इज़्ज़त मिली, शोहरत मिली, दौलत, जो एक ख्वाहिश कर सकता है शख्स वो आपको मिला अल्हम्दुलिल्लाह। इज़्ज़त के साथ शोहरत, ये भी बड़ी चीज़ है। नेक नामी, अल्लाह, जिसको नेक नामी, अल्लाह अल्लाह, डर लगता क्या है। चीज़ मिस करते हैं कि ये मुझे और रब अता करे, कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना। ईमान के साथ ज़िंदगी, ईमान के साथ मौत मांगता हूँ, और मदीने में छोटी सी जा जाएगी। वाह वाह, आपको भी हमें भी अल्लाह ताला ये ख्वाहिश पूरी फरमाए। आमीन। मैं चाहता हूँ एक आपने नात पढ़ी है, तन सदके मेरा मन सदके, बिल्कुल है उसके अगर चंद अशार, ऐसे ही है। मौका भी हस्बे हाल भी हो गया ना। तन सदके मेरा मन सदके, तन सदके मेरा मन सदके, तन सदके मेरा मन सदके जवां सदके मैं उस सरकार तो जिदा नाम मुहम्मद सल्ले अला, जिदा नाम मुहम्मद सल्ले अला, जिदा नाम मुहम्मद सल्ले अला। चल चलिए ओ दादर मलिए, चल चलिए ओ दादर मलिए जवां सदके मैं उस दरबार तो जिदा नाम मुहम्मद सल्ले अला, जिदा नाम मुहम्मद सल्ले अला, जिदा नाम मुहम्मद सल्ले अला। ओदियां वखरियां शाना सजणो, ओदी जात न्यारी, अर्श फरश लो
قلم تے کرسی اس تو سب بلہاری نبی جی تے تو سب بلہاری رب دیندا ہاں رب دیندا اگے سونا ونڈدا رب دیندا اگے سونا ونڈدا رب دیندا اگے سونا ونڈدا جاواں صدقے میں اس مختار تو جدا نام محمد صلی علی جدا نام محمد صلی علی جدا نام محمد صلی علی اودے رتبے نہ کوئی تولے کیڑا اودی ریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے تن صدقے میرا من صدقے تن صدقے میرا من صدقے جاواں صدقے میں اس سرکار تو جدا نام محمد صلی علی جدا نام محمد صلی علی واہ 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 کیا بات. چند لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں پڑھے لکھے ہیں، آپ ان میں شمار ہوتے ہیں، اور بھی لوگ ہیں لیکن آپ ان میں ماشاءاللہ شمار ہوتے ہیں. فرق ہوتا ہے اس سے تعلیم آپ کی جو اس شعبے میں کام دیتی ہے؟ ویژن بہت براڈ ہوتا ہے ایک تو پڑھے لکھے آدمی کا، اس کا ویژن اور ہوگا، اور پھر اس کی جس کو ہے نا جی کتابیں پڑھنے کی، اور وہ ایک پوری گرومنگ ہوئی ہوتی ہے پڑھنے کی. جی ہاں. تو وہ ایک تعلیم یافتہ ہونا، بات کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے. بہت کچھ اس میں، صرف نعت پڑھنا نہیں ہے، آپ کے معاملات بھی اس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں کہ یہاں لوگوں سے ملنا کیسے ہے، آداب کیسے، آپ کے معاملات کیسے ہیں. کہنے کو تو سارے کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، ہم تو کہتے ہیں. مزہ تو تب ہے نا کہ کوئی جا رہا ہو لوگ کہیں یار وہ دیکھو سرکار کا غلام. کیا بات، یہ بات ہے. واہ واہ. یہ تبھی ہوگا جب بندے کے معاملات بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزریں گے تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ روحانی سمجھتے ہیں اس کو، اس شعبے میں روحانیت کا عمل دخل ہے؟ بہت زیادہ. اس کے بہت ویسے معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں نا دنیا داری جتنی بڑھ گئی نا اس شعبے میں بھی، تو وہ ایسے لگتا نہیں ہے کہ شاید یہ لوگ، یہ نعت خواں یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی روحانی معاملات بھی ہیں، اور اس میں جو عزت اور ذلت ہے وہ وہاں سے ہے، عزتیں وہاں سے ملتی ہیں. ہم نے اس کو روحانی طور پر اس کام کو لینا ہے. اس میں نا جی بندے کے جو معاملات ہے نا اس کو شعوری طور پہ متقی اور پرہیزگار بننے کی ضرورت ہے. یہ جب تک بندے کے معاملات صحیح نہیں نہ ہوتے، پاکیزگی طہارت کا خیال رکھنا، یہاں پر تو وضو کا بھی لوگ اتنا دھیان نہیں رکھتے. میں ایک دفعہ نا مدینہ شریف میں تھا تو مجھے کسی نے کہا جی کہ وضو کر کے آئیں یہاں پر نا منہ مبارک کی زیارت کروائیں. میں نے کہا مدینہ شریف میں بے وضو کون رہتا ہے؟ یہاں تو جتنی دیر لوگ جاگتے ہیں باوضو رہتے ہیں. کہتے ہیں نہیں جی پھر بھی ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ دھیان رکھ کے آئیے گا. ٹھیک ہے. الحمدللہ وہاں چلے گئے تو ایک شیشے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک تھا. میں صرف وضو کی بات بتانے لگا ہوں کہ پاکیزگی اور طہارت کا یہ عالم تھا کہ ابھی درود شریف شروع نہیں کیا اور وہ منہ مبارک یوں تڑپ تڑپ کے ایسے ہل رہا تھا، جھوم رہا تھا خدا کی قسم کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں دیکھ کے. اللہ، یہ پاکیزگی اور یہ روحانیت یہ چیز ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. یقیناً. بالکل. زبان بھی بندے کی پاکیزہ ہونی چاہیے. مطمئن ہے آپ نعت خوانی کے ماحول سے؟ میں کوئی نام نہ لیں، کوئی بات نہیں، لیکن ویسے آپ کی رائے، آپ نے کر سکتے، زمانہ گزارا نا، میں اس لیے آپ کی بات جو ہے وہ ایک سند ہوگی. میں اس لیے مطمئن اس لیے کہتا ہوں کہ میرے سوشیولوجی کا نا یہ ایک قانون ہے کہ پہلے لوگ بھرپور کسی چیز کی طرف جو ہے نا وہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آٹومیٹیکلی لوگ اس کی کوالٹی کی طرف آتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو اب وقت جو ہے نا یہ شروع ہو چکا ہوا ہے, لوگ اس کی کوالٹی کی طرف آ رہے ہیں. محفلوں میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب ٹیم بنتی نظر آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ سننے والے ہیں, انہوں نے کن کن کو بلایا ہوا ہے. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ بھئی بس چھوٹے چھوٹے بچے بلا لیے اور اپنا کر لیا. تو اب جو نا اب سے کافی دیر پہلے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ وہ پینل جو ہے وہ اس سننے والے کا ذوق, میزبان کا ذوق بتا دیتا ہے کہ یہ ذوق کے آدمی ہیں اور الحمدللہ سچی سچی محبت کرنے والے, کہ دکھاوے والے بندے نہیں ہیں. صحیح. یہ حضور سے محبت کرنے والے لوگ. ایک آپ کا کلام ہے سونیاں میریاں سن لے صداواں, یہ ہمارے قاسم بھائی کی بھی بہت فرمائش تھی کہ یہ ضرور پڑھوانا ہے. جی میں اس کے چند اشعار ضرور. اور یہ دعا کریں مجھ سے پڑھا جائے. 2 سال ہو گئے ہیں بیکاز آف یہ وائرل ڈیزیز کی وجہ سے مدینہ شریف جانا نہیں ہوا. حاضری سب کی ہو جائے, حرم آباد ہو جائے, سب کی حاضری ہو جائے. سونیا میریاں سن لے صداواں, سونیا میریاں سن لے صداواں, آقا جی کردہ مدینے میں آواں, میرے آقا جی کردہ مدینے میں آواں, میرے آقا جی کردہ مدینے میں آواں. سونیا میریاں سن لے صداواں, سونیا میریاں سن لے صداواں, آقا جی کردہ مدینے میں آواں, میرے آقا جی کردہ مدینے میں آواں, میرے آقا جی کردہ مدینے میں آواں. میرے دل دی یہ حسرت تیری نا, میرے دل دی یہ حسرت تیری نا, تیرا ویکھا میں شہر مدینہ, میرے دل دی یہ حسرت تیری نا, تیرا ویکھا میں شہر مدینہ. آقا در تے بولا سن لے سب دی صدا, آقا در تے بولا سن لے میری صدا, کتے رو رو کے میں مر نہ جاواں, آقا جی کردہ مدینے میں آواں, میرے آقا جی کردہ مدینے میں آواں, میرے آقا جی کردہ مدینے میں آواں. سونیا میریاں سن لے صداواں, سونیا میریاں سن لے صداواں, آقا جی کردہ مدینے میں آواں, میرے آقا جی کردہ مدینے میں آواں. واہ واہ ماشاء اللہ. آمین ثم آمین. آمین. سب کی حاضری ہو, سرکار کا حرم آباد ہو جائے. آمین آمین. سینکڑوں کلام آپ نے پڑھے ہیں, شاعر کون زیادہ پسند ہیں آپ کو, جن کا کلام کہتے ہیں جی میں یہ ذرا ذوق سے شوق سے پڑھتا ہوں؟ خالد محمود صاحب, خالد محمود ہے نا ان کا, خالد محمود خالد صاحب. اور ایک جو اگر آپ اساتذہ کی بات کریں تو پھر اعلیٰ حضرت اور ان کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں جی ٹھیک جو دور حاضر کے ہیں. اس میں سبی رحمانی صاحب بھی بہت اچھا لکھتے ہیں. واہ واہ واہ. بڑی جس کو کہتے ہیں نا نبض وہ شناس آتی ہیں. اور ہمارے سائم چشتی صاحب کے بیٹے ہیں ساجد لدھی, وہ ان کا یہ کمال ہے کہ ان کو میں کبھی سفر میں بھی بتاؤں کہ اس زمین پہ اس پیر میں لکھ دیں, وہ فوری طور پہ مجھے کلام دیتے ہیں اور میں جاتے ہی پڑھ دیتا ہوں ٹی وی کے اوپر. واہ واہ واہ. تو بہت زیادہ آپ یقین کریں کہ آج سے 30 سال پہلے بی بی سیدہ آمنہ کی ہم نے منقبت پڑھنی تھی, تو ہم نے بہت ڈھونڈا, ہمیں منقبت نہیں ملی. تو اس وقت پھر سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے, ان سے کہہ کے لکھوائی. ٹھیک ہے.
تو اب اس طرح صحابہ کرام پہ بہت ساری مناقب جو ہیں وہ ہم ساجد لطیف صاحب نے ہماری بڑی ہیلپ کی ہے، وہ لکھ کے دی ہیں، اور الحمدللہ اس آپ کے اسٹوڈیو 5 کے توسط سے یہ بھی میں بتاؤں کہ الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا کلام حضور کی شان میں، حضرت امام حسین کا لکھا ہوا کلام حضور اس کے منظوم تراجم کیے انہوں ان کے نے، ترجمے میں نے پڑھے، واہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، واہ، حضرت شیمہ، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک کا لکھا ہوا کلام عربی کا اردو ورژن کے ساتھ ہم نے الحمدللہ تیار کیے۔ واہ 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 واہ، یہ کیا اللہ نے بات، بڑا اور یہ بڑی اچیومنٹ ہے کہ یہ کرنی چاہیے۔ بزرگوں کے بڑوں صحابہ کرام کی لکھی ہوئی نعتیں، کہی ہوئی نعتیں، ان کو اردو منظوم تراجم کر آپ کے، دیکھیں کہ کچھ لوگ نعت کے حوالے سے نا کہتے ہیں کہ آپ نعت کہتے ہوئے یہ کہہ جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رسول نے نعت پیش کی، اس کا جو پہلا شعر ہے نا اس کا ترجمہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہ یا سید یا رسول اللہ، اس نعت کا شعر ہے یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ تبارک و تعالی راہ ہدایت کے لیے قرآن پاک نہ بھی بھیجتا تو آپ کا چہرہ مبارک ہی راہ ہدایت واہ کے لیے واہ ہوتا۔ واہ، سبحان یہ وہ نعتیں ہیں جو صحابہ لکھا کرتے تھے، جی، اس سے لوگوں کو ایک گائیڈ لائن ملتی ہے کہ نعت ہوتی کیا چیز ہے۔ کہ اور حضور کی ہستی کیا ہے، ہائے ہائے ہائے، حضور کی ہستی ہائے کیا ہے، ہائے، جو مقصود کائنات ہے، الحمدللہ۔ قرآن بھی ملا، قرآن بہت بڑی نعمت، حضور کے صدقے ہی سے تو ملا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے 160 کتب لکھی ہیں، ایک کتاب جس میں الف اللہ چمبے دی بوٹی کے علاوہ 159 کتابیں کسی نے ٹچ نہیں کی ابھی تک۔ جی ہاں، اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ اس طرح بڑے بڑی ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے ایسے عربی اور فارسی کے کلام، حضرت علامہ اقبال صاحب کو لے لیں، آپ کا اتنا کلام کسی نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، بالکل تو صحیح، ضرورت ہے شعوری کوشش کی نعت خوانوں کو کہ مجھے بھی نہیں آتی پرشین، مجھے نہیں آتی عربی، مجھے نہیں آتی، مگر میں اساتذہ سے پوچھ کے، جی ہاں، کہ ہماری زبان نہیں ہے، ہاں تو ہم پوچھ لینے میں کیا حرج ہے، بالکل صحیح، پوچھ لینا چاہیے۔ بالکل پوچھ لینا چاہیے۔ کیا سنائیں گے آپ؟ یہ جس شعراء کا جتنا ذکر کیا، ان میں سے کسی کا بھی کلام؟ اگر میں اللہ کا کوئی شکر ادا کر دوں تو بسم اللہ۔ یہ اس سیگمنٹ کا آخری کلام ہے۔ نہیں، اس کے بعد ایک دو کلام اور لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، آپ نے خالد صاحب اور میں نے ذکر کیا تھا سبیر رحمانی صاحب سبیر کا۔ رحمانی صاحب کا، تو سبیر رحمانی صاحب کا بڑا ہی شہرا آفاق کلام اللہ کرم حاضر جی، ہیں تیرے دربار میں بسم ہم۔ اللہ۔ یہ وہ کلام ہے کہ میں بڑی دفعہ ایسے ہوا کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں تو لوگ مجھے دیکھ کے یہ کلام پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، یہ اتنا مقبول بارگاہ کلام ہے۔ کیا بات۔ اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دینا میرا، اللہ کرم، اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دینا میرا، محشر
واہ واہ ماشاء اللہ. رفیع صاحب چہرہ دیکھ کر لوگوں کو پہچان لیتے ہیں؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, چہرہ شناسی کوئی جس کو کہتے ہیں فن ہے اور آپ سمجھ جاتے ہیں. میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ نمازی آدمی کا چہرہ میں پہچان جاتا ہوں. اچھا. اور جو 5 وقت کا نمازی ہوگا نا جی, میرا یقین ہے کہ وہ گناہ کبیرہ نہیں کر سکتا. نماز روکتی ہے, برائیوں سے روکتی ہے. ہاں, تو چہرے کا جو اطمینان ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ عبادت گزار ہے. ٹھیک ہے. ہاں. اس کے علاوہ میرے ساتھ مخلص ہے نہیں ہے, کوئی چہرے پر چہرہ سجا کر تو نہیں. میں آپ کو بتاؤں نا, میں تو لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ باڈی لینگویج سے اللہ کے علاوہ کسی سے امید ہی نہ رکھو, کوئی پرابلم ہی نہیں رہتا. جب وہ کسی بندے سے امید لگاتے ہیں تو مسائل شروع ہوتے ہیں. کسی کا فرمان ہے نا کہ جو اللہ کے سوا لوگوں سے امیدیں مانتا ہے اس کی زندگی شکوے شکایات میں گزرتی ہے. یہی بات ہے, بس امید رکھو ہی نہ کسی سے. آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ. مجھے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اب کوئی ہے ہی نہیں ہے جی کسی کی, نہ ہی کسی سہارے کی اور کوئی ضرورت ہے. بخدا توکل کس حد تک ہے آپ؟ میرا بہت توکل ہے رائٹ فرام بگننگ جی. الحمدللہ میرے ساتھ تو اتنے وہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں کہ میرا تو مطلب آئی کانٹ ایکسپلین جی. بہت زیادہ جی. پرائڈ پرفارمنس جب ملا تھا تو کیا کیفیت تھی کہ میرے جب محفل میں پڑھ رہا ہوتا نا جی, تو وہ جب لوگوں کے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں نا, وہ مجھے پرائڈ آف پرفارمنس سے کروڑوں زیادہ عزیز ہیں. واہ واہ واہ. تو ایک آپ سمجھ لیں کہ فیملی کو خوشی ہوئی, مجھے بھی خوشی ہوئی کہ چلو ایک گورنمنٹ لیول پہ ایک اعزاز کی بات ہے, ایک پذیرائی ہے اور ایک ریکگنیشن ہے. لیکن حرف آخر جو ہے نا وہ وہی ہے, آنسوؤں کی جو زبان ہے نا, اس سے اچھی محفل میں جو پڑھ کر جو لوگ کیفیت لے رہے ہیں, اس سے بڑھ کر کوئی جھوم رہا ہے, کوئی حضور کی محبت سے سرشار ہے. میرے کوئی 5-4 محفلیں ایسے گزر جائیں نا جس میں کیفیت نہ بنے, تو میں اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہوں, اللہ میرے سے غلطی کیا ہو گئی ہے, میرے سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے ہو جاتی ہیں غلطیاں, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. تو نعت جو ہے وہ جب اپنے آپ کے بس میں آپ کی آواز نہیں نہ رہتی, دیٹ از نعت. کیسے آئے نوجوانوں کو, جو بچے یہ ادھر سے کرم ہوتا ہے, بہت زیادہ آ رہے ہیں نا نعت خواں ماشاءاللہ, اپنے معاملات سیکھ رہے ہیں, اچھے پڑھنے والے بھی ہیں, کچھ جو کوشش بھی کر رہے ہیں. اس کا سر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا سر سے کوئی تعلق نہیں ہے, آواز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے نعت خان جن کا سر نزدیک نہیں ہے اور پوری دنیا میں پذیرائی ہو رہی ہے. جی ہاں. اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ کچھ تو ہے. اس کو یہ اس کی وہ سریلا ہونا وہ زیادہ, اٹ از ناٹ ویری مچ امپورٹنٹ. اس بارگاہ میں جو مقبول ہو جائے نا, بس پھر وہ عام مؤذن بھی بلال بن جاتا ہے. پھر واہ واہ واہ, اس بارگاہ سے جب وہ ملتا ہے تو اصل یہی ہے کہ بندے کے معاملات جو ہیں, جتنا متقی اور پرہیزگار ہوگا اللہ کے وہ اتنے قریب ہوگا. جتنا پاکیزہ رہنے کی کوشش کرے گا, جتنا اس دنیا داری سے بچ کے رہنے کی کوشش کرے گا, اللہ پر توکل کرے گا, یہ ہے ساری بات. سارا آخر میں چاہتا ہوں کہ ہم سانو کو جی ویخ نہ چھڈ وے, اس کو ہم ذرا 3-4 اشعار زیادہ پڑھ لیں, اس کے بعد تک لوگ بہت سننا چاہتے ہیں. آخر میں سانو کو جی ویخ نہ چھڈ وے, سانو کو جی ویخ نہ چھڈ وے, تسا بھلے آدے ہاتھ لج وے, تسا بھلے آدے ہاتھ لج وے. سانو کو جی ویخ نہ چھڈ وے, چھڈ وے کو جی ویخ نہ چھڈ وے, بھلے آدے ہاتھ لج وے, تسا بھلے آدے ہاتھ لج وے. اسا چھڈنا تہاڈا درنا نا, اسا چھڈنا تہاڈا درنا, تہاڈے قدماں دے وچ مرنا,
حشر دا ڈرنا سن روز حشر دا ڈرنا ساڈے تساں وکیل تے جج وے ساڈے تساں وکیل تے جج وے تساں بھلیا دے ہتھ لج وے تساں بھلیا دے ہتھ لج وے مقدرہ سکدے سائیں جے سڈاون تا دیر کہ نہیں سانو پوچھی دیکھ نہ چھڈ وے سانو پوچھی دیکھ نہ چھڈ وے تساں بھلیا دے ہتھ لج وے تساں بھلیا دے ہتھ لج وے سانو تواڈی ذات تے مانے سانو تواڈی ذات تے مانے قربان تساں تو ساڈی جانے قربان تساں تو ساڈی جانے تہاڈا مکھ جیویں قرآن تہاڈا مکھ جیویں قرآن تہاڈی دید ساڈا حج وے دید ساڈا حج وے تساں بھلیا دے ہتھ لج وے تساں بھلیا دے ہتھ لج وے تو مالک حسن دی نگری دا ساتو دید کرا ساڈا حج جیوے تہاڈی دید ساڈا حج وے حج وے دید ساڈا حج وے تساں بھلیا دے ہتھ لج وے تساں بھلیا دے ہتھ لج وے اساں پنڈنے لوگ ضرور حصے ہم مانگنے والے ضرور ہیں اساں پنڈنے لوگ ضرور حصے پر ای نہیں جو ہر در پن دوں ہک پن دوں دید محمد دی بہ بے شک شام سحر پن دوں تہاڈی دید ساڈا حج وے حج وے دید ساڈا حج وے تساں بھلیا دے ہتھ لج وے تساں بھلیا دے ہتھ لج وے روفی نور لن نہ دیوی روفی نور لن نہ دیوی یہ کلام اکرم دردی کا ہے مگر میں اپنے ہاڑے پیش کر رہا ہوں روفی نور لن نہ دیوی اینو کلمہ بھلن نہ دیوی اینو کلمہ بھلن نہ دیوی ایدے عیب بھی کھلن نہ دیوی ایدے عیب بھی کھلن نہ دیوی لوی عیب تو سونے کج وے لوی عیب تو سونے کج وے تساں بھلیا دے ہتھ لج وے تساں بھلیا دے ہتھ لج وے سلامت رہیے زندہ باد ماشاءاللہ.
اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے، دنیا و آخرت کی عزتوں سے نوازے. میری بھی یہی دعائیں آپ کے لیے ہیں. بڑی محبت آپ کا بھی مجھے سارا سفر نظر آ رہا ہے، بڑا ایک طویل سفر ہے آپ کا بھی الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک معیاری جو ٹرینڈ دیا ہے نا کمپیئرنگ کا، اس میں آپ سر فہرست ہیں. بڑی محبت اللہ آپ کو سلامت رکھے. دل سے دعائیں نکلتی ہیں آپ کے لیے، بڑی محبت. میری بھی، لوگوں کی بھی دعائیں نکلتی ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ کا شکریہ، اور اسٹوڈیو 5 کی انتظامیہ کا شکریہ. بہت شکریہ، آپ نے بلایا، آپ بڑی محبت سے تشریف لائے، وقت دیا، اور آپ کے کلام ہم نے سنے، سب نے، ناظرین نے سنے، وہ بھی سنتے رہتے ہیں. میری ماں جی کا ذکر ہو گیا، ماں آپ کی والدہ کا ذکر ہوا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند اللہ فرمائے. آمین. اور جو گفتگو آج آپ کی سنی ہے، شاید ناظرین نے یہ پہلے نہ سنی ہو اس انداز سے جس طرح آپ نے محبتوں سے ذکر کیا. ناظرین کرام، الحاج پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب، بہت بڑا نام نعت خوانی کے حوالے سے، بڑا عزت، بڑی پہچان ان کی، نیک نامی، جس طرح لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ کریم اسی طرح ان کو مزید عزتوں سے نوازے. آج کے لیے اتنا ہی. میں بہت شکر گزار ہوں روفی صاحب قبلہ کا، وہ تشریف لائے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی اسی چینل پر، اسی وقت. دیکھتے رہیے سلام رمضان. السلام علیکم. تسلیمات. مرحبا مرحبا سلام رمضان، مرحبا مرحبا سلام رمضان.